فرمایا کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے تو جھٹلا دیا اس بات کا جس کا انہیں علم نہیں تھا، اور ابھی اس کا انجام انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انجام تو اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے کہ لوگوں کو ایک ساتھ برباد نہیں کیا اللہ نے، نہ ماننے والے کو، کافروں کو، جس طرح پچھلی امتوں کو برباد کر دیا جاتا تھا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی ان سے پہلے بھی لوگوں نے انکار کیا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ تو ڈرایا جا رہا ہے، اب سمجھ جاؤ، تم انتظار مت کرو کہ تمہیں کوئی عذاب آئے تب تم مانو گے۔ اگر عذاب اللہ نے ظاہر میں نہیں بھی بھیجا تو مرنے کے بعد تو تمہارا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں کوئی ان پہ ایمان لاتا ہے اور کوئی ان پہ ایمان نہیں لاتا۔ وَرَبُّكَ عَالِمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی بتا دیا گیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ کافر بھی نہیں ہوں گے، یہ سارے کے سارے لوگ ایمان والے بھی نہیں ہوں گے، تو کچھ ایمان لائیں گے، کچھ انکار کریں گے۔ بہرحال دنیا کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والوں میں رکھے۔ آج کی جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فقل، تو آپ فرما دیجئے، لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تمہیں مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا اور تمہیں اپنے اعمال کی بھگتنی پڑے گی۔ یہ واضح کر دیا، انتم بریئون مما اعمل، اور تم مجھ سے بری ہو، آزاد ہو جو میں کر رہا ہوں، میں اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوں۔ وانا بریء مما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو جواب دلوایا۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری جاں فشانی کے ساتھ، ہر اچھے طریقے کے ساتھ دین کی تبلیغ کا فریضہ ادا فرما رہے تھے، اور بڑے سچے سچے دلائل آپ بیان فرما رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو کفار تھے، انکار کرنے والوں میں دو قسم کے تھے لوگ۔ ایک تو وہ لوگ جو حد سے آگے نکل گئے تھے، کسی صورت میں آپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو انکار کرتے تھے لیکن اس حد تک نہیں گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کا خاص طور پہ ذکر فرمایا کہ جو اپنے بغض و عناد و حسد کی بنا پر اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ آپ کی ہر بات کو غلط کہتے تھے، کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی گویا کہ وہ آپ کی کوئی بات سنتے نہیں ہیں، جو آپ اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں لوگوں کو پہنچاتے تھے، سچائی کی باتیں بتاتے تھے، گویا وہ سنتے ہی نہیں۔ اور اللہ نے جو آپ کو حسن و خوبی عطا فرمایا، آپ کے جو نیک اعمال تھے، جو اللہ نے آپ کو نشانیاں عطا فرمائیں، آپ کے معجزے عطا فرمائے، ان کو دیکھنے کے باوجود نہیں مانتے، گویا کہ وہ اندھے ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، اور یہ اس لیے کیا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اقدس بہت نرم تھا، اور آپ بہت حریص تھے اس بات پر کہ لوگوں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت غم ہوتا تھا کہ لوگ اتنی صحیح باتوں کو کیوں نہیں مانتے۔ تو اللہ نے آپ کو ڈھارس بندائی، آپ کو تسلی دی، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ناکام تو یہ لوگ ہیں جو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ کیسے مانیں گے کہ ان کی آنکھوں پہ تعصب کی پٹی چڑھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا دو گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ انہیں عقل نہ ہو۔ یعنی یہ لوگ سننے کے باوجود آپ کی باتوں کو نہیں مانتے تو یہ بہروں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کو کوئی عقل بھی نہیں ہے۔ تو ایسے کو تو سنانا ممکن نہیں ہوتا نا، کہ جس نے اپنے آپ کو بہرا کر لیا،
تو آپ نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا، لیکن یہ لوگ بہرے ہو گئے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی تمہاری طرف تکتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأَعْمَىٰ، تو کیا تم اندھوں کو راہ دکھا دو گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ کہ وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو ایسے اندھے بن گئے تو ان کو کون راہ دکھا سکتا ہے، جو چاہتے ہی نہیں ہے راہ پہ آنے کے لیے، کیونکہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر زبردستی کرنی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت طاقتیں دی تھی۔ آپ تو فرماتے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دے، لیکن زبردستی نہیں تھی، ان کو اختیار دیا تھا کہ تم اچھی باتوں کو قبول کرو اور آ جاؤ دین کی طرف۔ لیکن جب انہوں نے اپنے اختیار کو روک دیا، اچھائی کی طرف بجائے برائی کی طرف لگا دیا، تو اللہ نے پھر ان کی کیفیت کو بیان کر دیا کہ یہ سننے کے باوجود نہیں مانتے تو یہ بہرے ہیں، یہ دیکھنے کے باوجود نہیں تسلیم کرتے تو یہ اندھے ہیں، ان کو کون راہ دکھائے گا؟ فرمایا کہ